بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عید الفطر۔ آج عید، کل عید، صبح عید، ہر شام عید، خدا کرے تمہارے لیے ہر لمحے کا ہونا عید۔ مفہوم اہمیت۔ عید کے معنی خوشی، مسرت یا جشن کے ہیں۔ اس سے مراد خوشی کا وہ دن ہے جو بار بار لوٹ کر آئے۔ فطر کے معنی روزہ کھولنے کے ہیں۔ اس لحاظ سے عید الفطر اس عید کو کہتے ہیں جو فرزندان توحید رمضان المبارک کے روزے ختم ہونے کی خوشی میں شوال کی پہلی تاریخ کو مناتے ہیں۔ گویا عید الفطر روزوں کی بخیر و خوبی تکمیل کی تقریب مسرت ہے۔ سیماب اکبر آبادی نے کیا خوب کہا ہے: ہستی ہوئی صبح روز عید آئی ہے، لے نئے جذبات سعید آئی ہے۔ یہ خوشخبری ہے روزہ داروں کے لیے، روزے جو گئے ان کی رسید آئی ہے۔ اسلامی تہواروں کی انفرادیت۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ دو اہم اور مشہور اسلامی تہوار ہیں جو ہر سال نہایت احترام اور عقیدت کے شان و شوکت کے ساتھ منائے جاتے ہیں۔ اسلامی تہوار ایک منفرد حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ تہوار اسلامی اقتدار اور روایات کی عکاسی کرتے ہیں اور ان جائز حدود کے اندر رہتے ہوئے خوشی و مسرت، سیر و تفریح اور شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے۔ ان تہواروں میں ناجائز اور لغو باتوں سے مکمل طور پر اجتناب کیا جاتا ہے۔ دوسری قومیں اپنے تہوار مناتے ہوئے اخلاقی قدروں کا لحاظ نہیں رکھتیں، لیکن ملت اسلامیہ اپنی مخصوص روایات و اقتدار کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنے تہوار ایک انفرادی شان کے ساتھ مناتی ہیں۔ عید الفطر کا تہوار۔ عید الفطر کا تہوار پورے عالم اسلام میں نہایت تزک اور احتشام سے منایا جاتا ہے۔ اس روز تمام فرزندان توحید، خواہ انہوں نے رمضان المبارک کے روزے رکھے ہوں یا نہ رکھے ہوں، بے پناہ خوشی اور مسرت کا سامان کرتے ہیں۔ لیکن در حقیقت وہی لوگ عید کی خوشیاں منانے کے زیادہ مستحق ہیں جنہوں نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور اس مبارک مہینے میں قرآن مجید زیادہ سے زیادہ پڑھا، سنا اور اس سے ہدایت و رہنمائی حاصل کی۔ بقول ڈاکٹر علامہ اقبال: قرآن میں ہو غوطۂ زن اے مرد مسلماں، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ قرآن پاک میں مسلمانوں پر روزے فرض کرنے کی دو حکمتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ مسلمانوں میں تقویٰ کی صفت پیدا ہو، اور دوسری یہ کہ مسلمان اس نعمت عظمیٰ کا شکر ادا کریں جو اللہ رب العزت نے رمضان المبارک میں قرآن پاک نازل کر کے ان کو عطا فرمائی ہے۔ عید کی تیاریاں۔ جب رمضان المبارک کے پہلے 15 دن گزرتے ہیں، عید کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ لوگ نئے کپڑے اور جوتے خریدنے شروع کر دیتے ہیں۔ بازاروں میں خریداری شروع ہو جاتی ہے۔ رشتہ داروں اور دوستوں کو عید کارڈ بھیجنے شروع کر دیے جاتے ہیں۔ جوں ہی رمضان کی 29 تاریخ آتی ہے، سب چھوٹے بڑے روزہ کھولتے ہیں، اپنے اپنے مکانوں کی چھتوں پر چڑھ جاتے ہیں اور ہلال عید کی تلاش میں بار بار آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ ان میں سے اگر کسی کو چاند نظر آ جائے تو وہ مارے خوشی کے اچھل پڑتے ہیں: وہ چاند ہے، وہ دیکھو! اور درخت کی چوٹی سے ذرا اوپر دیکھیے، اس مکان کے منڈیر کے اس طرف۔ اس طرح نشاندہی پر آہستہ آہستہ گرد و پیش کے سب لوگ چاند دیکھ لیتے ہیں اور ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ سب ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ پیغام مسرت۔ جوں ہی چاند نظر آتا ہے، ہر شخص خوشی و مسرت سے سرشار ہو جاتا ہے۔ ہر طرف دھوم دھمام مچ جاتی ہے، نوبتیں بجنے لگتی ہیں، سائرن بجنے شروع ہو جاتے ہیں، گولے چھوٹتے ہیں، ہر طرف سے عید کی مبارک اور سلام کی آوازیں آنے لگتی ہیں۔ چھوٹے بڑوں کو سلام کرتے ہیں، بڑے دعائیں دیتے ہیں، لوگ دعائیں مانگتے ہیں کہ ان کی عبادتیں قبول ہوں اور آنے والا مہینہ رحمتوں کا پیغام لائے۔ بچوں کی خوشیوں کا تو خاص طور پر کچھ ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ عید کے انتظار میں رات بڑی بے چینی سے گزرتی ہے۔ چہل پہل۔ شام کے بعد عید کا اعلان ہوتے ہی بازاروں میں بڑی چہل پہل اور گہما گہمی شروع ہو جاتی ہے۔ کھوئے سے کھویا چھلتا ہے۔ دھوبیوں اور درزیوں کی دکانوں پر خاص طور پر غیر معمولی گہما گہمی ہوتی ہے۔ عورتیں دھڑا دھڑ چوڑیاں خریدتی ہیں، سوئیاں بیچنے والوں کے وارے نیارے ہوتے ہیں۔
دودھ دہی والوں کی دکانوں پر بے پناہ ہجوم ہوتا ہے۔ گھروں میں علی الصبح اٹھ کر پکانے کے لیے چاول اور سوئیاں صاف کی جا رہی ہیں۔ عید پر پہننے کے خاص جوڑے تیار کیے جا رہے ہیں۔ بچیاں ہاتھوں میں مہندی رچانے میں مصروف ہیں۔ خوشی و مسرت کے اس ہنگامے میں 12 بج جاتے ہیں اور کچھ وقت کے لیے سب افراد خانہ نیند کی آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ روز عید۔ اگلے روز فجر کی اذان کے ساتھ ہی لوگ جاگ اٹھتے ہیں، نماز فجر ادا کرتے ہیں، نہاتے دھوتے ہیں اور نئے کپڑے زیب تن کرتے ہیں۔ گھروں میں عید کے پکوان شروع ہو جاتے ہیں۔ بالعموم لوگ سوئیاں، حلوہ یا کوئی میٹھی چیزیں پکاتے ہیں۔ اسی لیے عید الفطر کو سوئیوں کی عید یا میٹھی عید بھی کہتے ہیں۔ عید کے روز کوئی میٹھی چیز کھانا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بچے بزرگوں کو سلام کر کے عید کی نماز سے پہلے عیدی وصول کرتے ہیں۔ ان چھوٹی چھوٹی مصروفیتوں میں نماز عید کا وقت ہو جاتا ہے اور چھوٹے بڑے مختلف ٹولیوں کی صورت میں زیر لب یعنی خاموشی کے ساتھ تکبیر پڑھتے ہوئے عید گاہ کی طرف رواں دواں ہو جاتے ہیں۔ صدقہ فطر۔ شریعت اسلامی کی رو سے نماز عید سے پہلے ہر صاحب حیثیت اور صاحب نصاب مسلمان پر صدقہ فطریہ فطرانہ ادا کرنا لازم ہے۔ یہ صدقہ فطرہ 2.5 کلو گندم فی کس کے حساب سے ادا کیا جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ غریب اور مفلس افراد بھی عید کی خوشیوں اور مسرتوں میں شریک ہو سکیں۔ اسلامی احکام میں یہ حکمت رکھی گئی ہے کہ امرا اور صاحب حیثیت لوگ اپنے غریب اور کم حیثیت بھائیوں کا احساس رکھیں اور ان سے پوری ہمدردی کریں۔ نماز عید۔ لوگوں کے عیدگاہ کی طرف جانے کا منظر بھی بڑا حسین ہوتا ہے۔ رنگ برنگ اور زرق برق لباس عجیب بہار دیتے ہیں۔ نماز عید کا یہ عظیم اجتماع اسلامی تہذیب کا مظہر ہے۔ اس سے شوکت اسلام کا اظہار ہوتا ہے۔ جسے دیکھو عیدگاہ کی طرف رواں دواں ہے۔ لاؤڈ سپیکر سے بار بار نماز عید کے وقت کا اعلان ہو رہا ہے۔ عام طور پر نماز عید کسی کھلے میدان یا عیدگاہ میں ادا کی جاتی ہے، لیکن لوگوں کی کثرت تعداد کی وجہ سے عام طور پر مساجد میں بھی نماز ادا کی جاتی ہے۔ بعض نمازی نماز عید کی تکبیروں کی تعداد اور تربیت سے بے خبر ہوتے ہیں، وہ یہی ہاتھ چلاتے رہتے ہیں۔ نماز کے بعد امام صاحب عید کا خطبہ پڑھتے ہیں۔ اس خطبے کا سننا لازمی ہے۔ خطبے کے بعد اجتماعی طور پر دعا مانگی جاتی ہے۔ عید ملاپ۔ نمازی نماز عید سے فارغ ہونے کے بعد ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دیتے ہیں اور آپس میں معانقہ کرتے ہیں یعنی گلے ملتے ہیں۔ اس سے مسلمانوں میں باہمی الفت و محبت اور یگانگت بڑھتی ہے۔ اس طرح عید ہمیں عالمگیر اخوت اور بھائی چارے کا درس دیتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی عید ملن پارٹیوں کا اہتمام ہوتا ہے اور یوں دل کی کدورتیں اور نفرتیں الفت و محبت میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ تقریبات عید۔ نماز عید کے بعد عید کی تقریبات شروع ہوتی ہیں۔ ہر آبادی اور محلے میں میلے کا سماں ہوتا ہے۔ بازاروں میں خوب رونق، چہل پہل اور گہما گہمی ہوتی ہے۔ مٹھائی اور پھلوں کی دکانوں پر غیر معمولی چہل پہل ہوتی ہے۔ کھلونے اور غبارے بیچنے والے خوب کما رہے ہوتے ہیں۔ بڑوں کے ہاتھوں میں مٹھائی کے ڈبے ہوتے ہیں اور بچے کھلونوں اور غباروں سے لدے پھندے گھروں کو جا رہے ہوتے ہیں۔ گھروں میں نفیس اور عمدہ پکوان پکے ہوئے ہیں۔ پکوان رشتہ داروں اور دوستوں کے ہاں بھیجے جا رہے ہیں۔ عزیز دوست ملاقات کے لیے آ رہے ہیں۔ دعوتیں اڑائی جا رہی ہیں۔ ہر گھر خوشی و مسرت کا گہوارہ بنا ہوا ہے۔ خوشی اور میل ملاقات کا یہ سلسلہ شام تک جاری رہتا ہے۔ آخر غروب آفتاب کے بعد جب رات کے تاریک سائے رفتہ رفتہ پھیلنے لگتے ہیں تو عید کی رونقیں بھی ان تاریکیوں میں گم ہو جاتی ہیں۔